أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه، اگر تم مدد نہیں کرو گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو کافروں نے نکالا، ثانی اثنین، وہ دوسرے تھے دونوں میں سے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، لا تحزن، غمگین مت ہونا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتاری، سکینتہ، تسلی اپنی طرف سے، علیہ، ان پر، وأیدہ، اور ان کی تائید فرمائی، بجنود لم تروہا، ایسے لشکر سے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دیا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بات کافروں کی پست، وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات وہ بلند و بالا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے. اس پر تھوڑی سی بات میں نے گزشتہ درس میں عرض کی تھی کہ جب دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہل مکہ نے مشاورت کی، اور مشاورت میں طے یہ پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے. طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہر قبیلے کے نوجوان اس میں شامل ہوں گے، لہذا قصاص کا مطالبہ کوئی نہیں کر سکے گا، دیت سب مل کر دے دیں گے. اور وہ سب جو انہوں نے آپس میں طے کیے تھے اس رات دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا محاصرہ کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پروردگار عالم کی طرف سے اجازت مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکلنا ہے اور مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانی ہے. اور طریقہ یہی اختیار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر میں تشریف فرما رہے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر مبارک پر وہاں لٹا دیا. انہیں مشرکین بدبختوں کی امانتیں، یہ ہمارے پیغمبر کے اخلاق ہیں. کاش اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں بھی وہ اخلاق نصیب فرما دے، آمین کہیں. بدبخت خون کے پیاسے ہیں، لیکن حضور کا کردار ایسا ہے کہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ امانتیں ولید ابن مغیرہ کے پاس نہیں رکھتے، وہ امانتیں ابو جہل کے پاس نہیں رکھتے، وہ امانتیں امیہ بن خلف کے پاس نہیں رکھتے، وہ امانتیں کسی بڑے کافر کے پاس نہیں رکھتے، امانتیں اپنے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے. اللہ ہمیں بھی ایسے اخلاق نصیب فرمائے. یہ ہے کمال، یہ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا،
جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے کیا ہوں کہ وہ جو اخلاق کریمانہ ہے ان کو میں مکمل کروں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے فرما دیا کہ ان کی امانتیں سپرد کر کے مناسب موقع تلاش کر کے آپ مدینہ منورہ چلے آنا، اور یہاں سے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ گھر میں مشہور واقعہ ہے، گھر جب تشریف لے گئے اس سے پہلے دوپہر کا وقت تھا، اب رات کو انہوں نے نکلنا ہے، دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکایا، فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر باہر آئیے، ذرا تھوڑا سا مشورہ کرنا ہے۔ فرمایا حضور اندر آ جائیے، انشاءاللہ آپ کے اعتماد پر یہ گھرانہ پورا اترے گا، بہت بڑی بات۔ اندر آئے اور بات چیت ہوئی، ساری بات کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم مل گیا ہے ہجرت کا۔ فوراً پہلا جو لفظ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر آیا وہ ایک حضور آپ کا ساتھ، فرمایا ساتھ آپ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت صاحبی، انت صاحبی فی الحیات و فی الغار و فی المزار۔ رسول اللہ مبارک کے ہر حال میں کوئی موقع ایسا نہیں، کوئی موقع، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اور آپ بھی الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں کہ رسول اللہ مبارک کی سیرت پڑھیں، کوئی موقع ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جاؤ حضور ہو اور ابوبکر نہ ہو۔ جی جی جی، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ رسول اللہ مبارک کی رائے کچھ اور ابوبکر کی کچھ اور ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے ہیں، رسول اللہ مبارک یہاں ہے، ابوبکر وہ کہیں ہے، اور ابوبکر سے سوال ہوتا ہے جو الفاظ رسول اللہ مبارک کے وہی ابوبکر کے ہیں رضی اللہ تعالی۔ بہرحال رات کا یہ فیصلہ ہوا اور یہاں سے جا کر غار ثور میں تشریف لے گئے۔ دن کے وقت جب صبح ہوئی انہوں نے دیکھا حضور تشریف فرما نہیں ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر تشریف فرما ہے۔ خیر بھاگ دوڑ شروع ہوئی، کہاں ہے؟ تاریخ نے عجیب جملہ لکھا ہے، میرے بھائیو سنیو، شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ نصیب فرمایا، آمین کہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پورے مکے کے کافروں کو بھی پتا تھا کہ اگر رسول اللہ مبارک کا کوئی کھوج لگ سکتا ہے تو وہ کی گھر ہے ابوبکر کا رضی اللہ تعالی۔ ابو جہل اپنے بدماشوں کے ساتھ سیدھے کہیں نہیں گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گیا بدبخت، اور وہاں جا کر دروازہ کھٹکایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی۔ بدبخت نے پوچھا ابا کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ اس نے اتنے زور سے تھپڑ مارا، بالی مبارک کان سے وہ گئی، خون کے فوارے نکل گئے، لیکن بچی نے راز فاش نہیں کی، اور 3 دن تک اسی غار میں کھانا اسی گھر سے جاتا رہا۔ کھانا پکتا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کی کچھ بھیڑ بکریاں تھیں، بھیڑ بکریوں کو چرانے کے بہانے وہ کھانا ان کو دے دیا۔ کوشدان میں کھانا پاس ہے، کوئی پوچھتا بھی ہے تو چرواہے ساتھ کھانا لے کے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صبح جانا ہوتا ہے، شام تک بکریاں چرانی ہوتی ہیں، تو ان کے پاس اپنا کھانا ہوتا ہے۔ بھائی کہا یہ میرا اپنا کھانا ہے، کیا کر رہا؟ بکریاں چرا رہا۔ بکریاں چراتے 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 وہاں لے جاتے، یہاں مکہ مکرمہ کے حالات سارے ان کو بتا دیتے کہ حضور آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا۔ یعنی ان کا نسبی خاندان تو خاندان غلام بھی اتنے با اعتماد تھا کہ اس نے راز فاش نہیں کی۔ اور تیسرے دن کے بعد
یہاں پر پروردگار عالم نے اس آیت میں اسی کا اشارہ کیا ہے اور امت کو جھنجھوڑا ہے. الا تنصروہ، اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد فرمائی. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکلنے پر مجبور کیا کافروں نے. اور ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرے تھے رسول اللہ مبارک. اور اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار ثور میں تھے. اور اذ یقول لصاحبہ، جب وہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے صاحب سے، صحابی اسی لفظ سے ہے، صحابی صاحب ان سے ہے. صاحب عربی میں کہتے ہیں ساتھی کو، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ساتھ بھی بڑا عجیب و غریب تھا. ایسا ساتھ پروردگار عالم اس ساتھ کے لیے کوئی اور لفظ بھی استعمال فرما سکتے تھے، لیکن پروردگار نے جو صحابی کا لفظ یہ قیامت تک آنے والے اہل سنت والجماعت کو اس بات کا سرٹیفکیٹ دینا تھا کہ تم حق پر ہو جو کہتے ہو کہ ابوبکر صحابی. اور یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو ابوبکر کی صحابیت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. جی قرآن کہتا، میں نہیں کہتا. قرآن کا منکر بولو. اور جو کہے، جو بدبخت کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد سب سے پہلا کافر نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، بدبخت اپنی کتاب میں خمینی لکھتا ہے کہ رسول اللہ مبارک کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلا کفر ابوبکر صدیق نے کیا. دوسرے نمبر پر کفر عمر نے کیا. وہ کتاب باقاعدہ پاکستان کے چھاپا خانوں سے چھپتی ہے، بکتی ہے، لوگ لیتے ہیں. ہم صرف اس کا کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کتاب ہے. کہتے ہیں اس کتاب کا آپ نے نام کیوں لیا؟ آپ فرقواریت پھیلا رہے ہیں. فرقواریت تو وہ کتا پھیلا رہا ہے جس نے یہ الفاظ لکھے. وہ کائنات کا غلیظ ترین انسان اپنے ان ناپاک انگلیوں کے ساتھ، ان گندے قلم کے ساتھ، ان پاک ہستیوں پر جو بھونکتا ہے، فرقواریت تو وہ پھیلا. ہم تو صرف اور صرف اس کی نشاندہی کر رہے. ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے. اور وہ شخص جس کو اپنے ان بڑوں پر دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، جذبات میں نہ آئے، پھر وہ کون ہے؟ اس میں غیرت آئی نہیں. پھر جی جس کو ماں باپ کی گالی پر غیرت نہ ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے غیرتی. اس لیے ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اپنے اس تکلیف کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کفر نہیں پکنا چاہیے. جن کے ایمان کی گواہی رب دیتا ہے، اللہ سے بڑھ کر اور کون ہے؟ اُلَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً اللہ شہید بینی و بینکم. اللہ سے بڑا گواہ کون ہے؟ اللہ گواہی دے رہے. اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا لا تحزن، غمگین مت. آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو. پریشانی یہ تھی کہ حضور اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھے تو ہم نیچے دیکھ لیں گے، لیکن دیکھیں گے کیسے؟ فرشتے نے آیوں اب اللہ کی شان دیکھیں. اللہ جب دلوں پر مہر کر دے اور اللہ نہ کروائے تو بھائی جب غار کے اوپر آ گئے ہو، غار کے سے اوپر آ گئے ہیں تو 2 قدم نیچے اتر کے دیکھ لو، اس میں کون سا مسئلہ ہے. لیکن وہ غار کے اوپر ہی اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ تو کمال قدرت کا مالک، اپنی قدرت کا مظاہرہ رب نے کرنا تھا. وہاں تک آئے اور آنے کے بعد کھوجی سے ابو جہل خود کہتا ہے تیری کھال نہ اتار دوں. ذرا یہاں تک آئے، یہاں کیا کرتے ہیں؟ وہ نیچے اترنے کی اللہ نے توفیق نہیں دی.
طاقت ہی نہیں دی، وہیں سے واپس ہو گئے اور فرمایا ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. اور دونوں ہستیاں یاد رکھیں، مسئلہ ہے یہ نکتہ. ایک ہستی وہ جو نبیوں کے سردار ہیں، دوسری ہستی وہ جو ولیوں کے سردار ہیں. جی نبوت کے بعد دوسرا درجہ صدیقیت اور ولایت کا ہے، جو ولایت کا درجہ ہے. کائنات میں تمام نبیوں کے جتنے صحابہ ہیں اور تمام نبیوں کی امتوں میں جتنے اولیاء ہیں، ان سب کے سرخیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے فرمایا ان اللہ معنا. ایک موقع اور آیا تھا، اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا. وہ موقع یہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے مصر سے نکلے. باقی تفصیل سے آئے گا، گزر بھی گیا کئی جگہ. تو مصر سے جب نکلے آگے گئے تو جانا کہیں اور تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. راستہ تھوڑا سا ان سے آگے پیچھے اور سیدھے بحیر قلزم کے سامنے چلے گئے. اب آگے سمندر، پیچھے لشکر جرار. اور انہوں نے جب دیکھا بنی اسرائیل ایک بزدل قوم، یا آج میرے اور آپ کے ایمان کے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے جو آج وہ ہم پر شیر بنا ہوا ہے، ان کی بزدلی دیکھیں، ان کے بڑوں کی بزدلی دیکھیں. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، موسیٰ علیہ السلام بیچ میں ہیں. انہوں نے کہا انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام مروا دیا آپ نے مروا دیا. پیچھے کون ہے؟ فرعون. آگے کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں، نہ آگے کے نہ پیچھے کے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. ان معی ربی سیہدین. ان معی کا معنی میرے ساتھ. حضور فرماتے ہم دونوں کے ساتھ، بس یہ فرق. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ضرور رہنمائی فرمائیں گے. میں اللہ کے حکم سے نکلا ہوں تو وہ میری رہنمائی فرمائیں گے. اور جب رسول اللہ مبارک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تسلی دیتے ہیں تو فرماتے یہ نہیں ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے نکلا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا. نہیں، فرمایا ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. بس یہ فرق، اللہ میرے اور آپ دونوں کے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ. ان اللہ معنا. اب فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے تسلی، سکینت، اطمینان، سکون نازل فرمایا اپنا علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَأَيَّدَهُ، اور ان کی تائید فرمائی بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر کے ساتھ جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے بدر میں بھی ایسا ہی لشکر نازل فرمایا، اللہ نے حنین میں بھی ایسا ہی لشکر اتارا. اللہ مختلف اوقات میں پروردگار عالم، بلکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کائنات میں سب سے کمزور ترین گھر جالا وہ مکڑی کا ہے. رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کروا کے دی. وہ حفاظت کرنے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کروا دے. اس کا ساتھ نہ ہو، رب کا ساتھ نہ ہو، ایٹم بم بھی کچھ نہیں. ان اللہ معنا. فرمایا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلمہ، وہ بات، وہ فیصلہ جو کافروں نے کیا تھا، السفلی، پست کر دیا. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کریں گے؟ شہید کریں گے. نہیں. اور رسول اللہ مبارک کا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے، یہ مشن ختم ہو جائے گا. نہیں. رب نے فرمایا میرے محبوب آپ کا مشن چلتا رہے گا. آپ کا مشن ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن تباہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تباہ ہوگا. اور یہ دشمن کی تباہی ہے. ہمیں ایک بات یاد رکھیں، میں اعلان، اور ہم اس پر خوش ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاتھ سے مرواتا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہاں یہ دنیا میں اللہ ان کو اپنے ہاتھ سے سزا دلواتا ہے, اپنے ہاتھ سے. ہاں ہمیں صرف گلہ اپنے حکمرانوں سے ہے کہ ان مٹھی بھر لوگوں کے لیے تمام قوم کو جو تم لوگ پنجرے میں بند کر دیتے ہو یہ کام نہ کرو. کوئی بیمار ہے, کوئی تکلیف میں ہے, کوئی کس میں حالت میں ہے, اور ایمبولینس یہ آپ نہیں جا سکتے, یہ آپ وہاں سے نہیں جا سکتے. ہم تو خوش ہوتے ہیں جب ہمیں اپنے آپ کو مارتے ہیں. ہاں لیکن ایک بات ہے, غلطی یہ کرتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو مارتے ہیں, خود اپنے آپ کو مارتے ہیں. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں ہے. ان کی سنت, ان کا طریقہ, ان کو چاہیے کہ پورا عمل کریں, ہمیں دیں, ہم ان کی کھال اتاریں, ہم ان کو کیا ہے تلواروں سے ماریں, ان کو پتہ چلے. جی ان کو پتہ تو چلے, اگر یہ اپنے آپ کو صحیح نہیں مار سکتے ہم سے مروائیں. یہ اللہ نے ان پر کیا ہے, وہ دنیا کی پھٹکار ہے, سزا ہے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی وجہ سے. اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ ہر سال سزا دلواتا ہے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں. اللہ اکبر, تصور کریں ذرا تنہائی میں جا کر, نوجوانوں غور کرو, یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا کیا مظالم ہوئے, کیا کیا مظالم نہیں ہوئے. میں صرف ایک مثال اس لیے عرض کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو پتہ چلے کہ مظالم صرف کربلا میں نہیں ہوئے, مظالم تو بہت سارے ہوئے. رسول اللہ مبارک کے دور میں بھی ہوئے. حضرت حمزہ کا کتنا بڑا ظلم ہے, ہاں, کلیجہ چبا لینا, ناک کاٹ دینا, آنکھیں نکال دینا, ہونٹ کاٹ دینا, مسلح کر دیا. صرف حضرت صفیہ نے انگلی سے پہچانا ہے میرا بھائی ہے, ہاتھ کی انگلیوں سے پہچانا ہے اما صفیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ مبارک کی پھوپھی ہے, حضرت حمزہ کی بہن تھی, انہوں نے پہچانا ہے میرا بھائی. چہرہ اتنا مسخ کر دیا. کیا رسول اللہ مبارک نے کبھی اگلے سال کے آج کے دن احد میں حضرت حمزہ کے 11 ٹکڑے ہوئے تھے, ان کا سینہ چاک کیا گیا تھا, ان کا چہرہ مسخ کیا گیا تھا, آؤ ہم کیا کرتے ہیں, ہاں ماتم کرتے ہیں, آئے ہم, کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ ہاں بہت بڑا ظلم, بہت بڑا ظلم. لیکن نہیں, حضور نے فرمایا نہیں نہیں, لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے وہ کون ہے؟ میں نہیں کہتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی جو اپنے چہروں کو پیٹے, اپنے گریبانوں کو چاک کرے اور ہائے ہائے کرے, ہم کہتے ہیں واہ حسین. ہاں ہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ حسین. جی جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے, ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ جو نانا کی تمنا تھی, نانا کی تمنا تھی, لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میرا جی چاہتا, حضور فرماتے ہیں, میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں, پھر زندہ ہوں, پھر شہید ہوں, پھر زندہ ہوں, پھر شہید ہوں, پھر زندہ ہوں. یہ رسول اللہ مبارک کی تمنا اللہ نے ان کے نواسے کو نصیب فرما دی, اس پر ہم واویلا کریں. ہاں خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نانا کے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے. اور جو قربانیوں کا تسلسل تھا, قربانیوں کا تسلسل تھا, وہاں سے چلا آ رہا تھا. سیدنا حمزہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, کہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے پیاسے 82 سال کی عمر کا بزرگ, 82 سال کی عمر کا بزرگ, کئی دن سے پانی کھانا سب کچھ بند ہے, اور وہاں پر ان کو مار دیا جاتا ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے. ایک تسلسل تھا قربانیوں کا, صرف ایک قربانی نہیں ہے, یہ قربانی
نہیں، ایک تسلسل ہے قربانیوں کا. ان قربانیوں پر ہم ان سب کو کیا کرتے ہیں؟ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے. فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہی بلند و بالا رہے گا. اللہ کا کلمہ، اللہ کا فیصلہ. اور واللہ عزیز حکیم، اللہ کمال قدرت کا مالک ہے، اللہ اور کمال حکمت کا مالک ہے. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کرو. کیا جہاد کی تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی تو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، اجعله لنا حجة یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دینک وطاعتک. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.